بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کی بخشش کے لیے یہ تسبیح پڑھیں۔ والدین پر سے عذاب اٹھا لیا جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ یہ تسبیح پڑھ کر فوت شدہ کو ایصال ثواب کرے تو فرشتے اس کو اندھیری قبر سے نکال کر نور میں بدل دیتے ہیں۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ ناظرین محترم، ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے والدین دنیا اور آخرت میں بخشے جائیں اور اللہ کے ہاں بلند درجات پائیں۔ والدین کی خدمت اور ان کا حق میں دعا کرنا اولاد کا فرض ہے، اور جو اولاد والدین کے لیے ایصال ثواب کرتی ہے وہ نہ صرف دنیا میں کامیاب ہوتی ہے بلکہ آخرت میں بھی سرفروش ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں والدین کے لیے مختلف دعائیں اور اذکار بتائے ہیں جن کی برکت سے ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور ان کی قبریں نور سے بھر جاتی ہیں۔ تو ہمارا آج کا وظیفہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک ایسی تسبیح کا عمل ہے۔ جو شخص یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے والدین کی بخشش ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ یہ تسبیح پڑھ کر فوت شدہ والدین کو ایصال ثواب کرے تو فرشتے اس کو اندھیری قبر سے نکال کر نور میں بدل دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس براق لے کر آئے تو اس نے اپنے کان ہلائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے براق رک جا، اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثل کوئی تجھ پر سوار نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں سفر ہوئے تو سڑک کے کنارے سے ایک بڑھیا کو دیکھا تو پوچھا، اے جبرائیل یہ کون ہے؟ عرض کیا، حضور آپ چلتے جائیں، آپ چلتے رہے جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ راستے سے ہٹ کر کوئی چیز آپ کو بلا رہی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور چلتے جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر جاری رکھا جتنا اللہ نے چاہا تو آپ کی مخلوق خدا میں سے ایک مخلوق ملی، یہ کہہ کر محبت نچاور کر رہی تھی، السلام علیکم یا اول، السلام علیکم یا آخر، السلام علیکم یا حاشر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور ان کے سلام کا جواب دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا۔ پھر دوسری اور تیسری مرتبہ بھی اسی مخلوق سے ملاقات ہوئی اور اسی طرح کا واقعہ ہوا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس پہنچ گئے۔ آپ کے لیے پانی، شراب اور دودھ پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطرت کو پا لیا، فطرت کو پا لیا۔ اگر آپ پانی کو نوش فرما لیتے تو غرق ہو جاتے اور آپ کی امت بھی غرق ہو جاتی، اور اگر آپ شربت پی لیتے آپ اور آپ کی امت گمراہ ہو جاتے۔ پھر آدم علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آنے والے تمام انبیاء کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر جمع کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات ان کی امامت کروائی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، وہ عورت جسے آپ نے ان کے پاس جا کر سلام کیا، انہوں نے مجھے سلام کا جواب بھی دیا۔ میں نے ان سے پوچھا، تم کون ہو؟ کہنے لگی، ہم خوبرو اور نیک سیرت ہیں اور ان نیکوکاروں کی بیویاں ہیں جو پاکیزہ ہیں اور ان کا دامن آلود نہیں، جو ہمارے ہاں مقیم رہیں گی اور کبھی کوچ نہیں کریں گی، اور جنہیں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ملے گی اور وہ کبھی نہیں مریں گی۔ پھر میں وہاں سے چلا آیا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ بہت سے لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے۔ مؤذن نے اذان دی اور تکبیر کہی۔ ہم سب امام کا انتظار کر رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آگے کر دیا۔ چنانچہ میں نے ان سب کی امامت کروائی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہے کہ کن لوگوں نے آپ کے ابتدا میں نماز پڑھی؟ میں نے کہا نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ کی ابتدا میں ہر اس نبی نے نماز ادا کی جسے اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام میرا ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف دروازے تک پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا۔ آسمان کے فرشتوں نے پوچھا، تم کون ہو؟ فرمایا، میں جبرائیل ہوں۔ پوچھنے لگے، آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھنے لگے، کیا آپ کو بلایا گیا ہے؟ فرمایا، ہاں۔ چنانچہ انہوں نے دروازہ کھول دیا اور کہنے لگے، ہم آپ کو اور آپ کے ساتھ آنے والے کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جب آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے
باپ آدم علیہ السلام کو سلام نہیں کریں گے؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ چنانچہ میں آپ علیہ السلام کے پاس گیا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور کہنے لگے خوش آمدید میرے صالح فرزند اور صالح نبی۔ پھر دوسرے آسمان کا دروازہ کھلوانے پر فرشتوں نے پوچھا کون ہے؟ فرمایا جبرائیل۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا آپ کو بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ چنانچہ انہوں نے دروازہ کھول دیا اور مرحبا کہتے ہوئے آپ کا استقبال کیا۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے خالہ زاد بھائی حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر بھی یہی سوال و جواب ہوئے۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ہر آسمان پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتوں کے درمیان یہی مکالمہ ہوا۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے اور چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام نہیں کریں گی؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ چنانچہ میں آپ کے پاس گیا اور انہیں سلام کیا۔ آپ نے میرے سلام کا جواب بھی دیا۔ مرحبا اے صالح نبی، مرحبا اے صالح فرزند کہہ کر انہیں کلمات سے نوازا۔ اور پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے ساتویں آسمان پر لے گئے۔ ایک نہر پر پہنچے اور وہاں سبز رنگ کے نہایت ہی تر و تازہ پرندے تھے۔ میں نے کہا اے جبرائیل علیہ السلام، یہ پرندے بہت تازہ اور نفیس ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ انہیں کھانے والے بھی ان سے بھی زیادہ نفیس اور عمدہ ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ یہ نہر کون سی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا یہ کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ میں نے کہا کہ اس میں سونے اور چاندی کے جام ہیں۔ یہ نہر یاقوت اور زمرد کی چھوٹی چھوٹی کنکریوں پر رواں ہے۔ اس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے۔ میں نے سونے کا ایک جام لیا اور اس پانی سے بھر کر پیا تو یہ مجھے شہد سے زیادہ شیریں اور کستوری سے زیادہ خوشبودار محسوس ہوئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر چلے یہاں تک کہ میں ایک درخت تک پہنچا۔ وہاں ہرے رنگ کے ابر نے مجھے ڈھانپ لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے زمین و آسمان کی تخلیق کے دن سے تم پر اور تمہاری امت پر 50 نمازیں فرض کر دی ہیں، اس لیے آپ اور آپ کی امت ان کی پابندی کریں۔ پھر بادل مجھ سے چھٹ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا۔ میں تیزی سے چلتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرا۔ انہوں نے مجھے کوئی بات نہ کہی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا اے محمد کیا بنا کر آئے ہو؟ میں نے جواب دیا کہ میرے رب نے مجھ پر اور میری امت پر 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ نہ آپ کے بس کی بات ہے اور نہ ہی آپ کی امت کے، آپ رب کے پاس چاہیے اور کمی کا سوال کیجئے۔ چنانچہ میں تیزی سے لوٹ کر درخت کے پاس آیا تو مجھے ایک بادل نے ڈھانپ لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے چھوڑائے اور میں بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہو گیا۔ میں نے عرض کی اے میرے رب، تو نے مجھ پر اور میری امت پر 50 نمازیں فرض کی ہیں، اس کی نہ مجھ میں اتنی طاقت اور استطاعت ہے اور نہ ہی میری امت میں، لہٰذا کچھ تخفیف فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے 10 نمازوں کی تخفیف کر دی۔ پھر بادل مجھ سے چھٹ گیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں جلدی سے پلٹا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے مجھے کچھ نہ کہا۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ میں نے جواب دیا کہ میرے رب نے 10 کی کمی کر دی ہے۔ کہنے لگے کہ 40 نمازیں نہ آپ پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کی امت، اس لیے رب تعالیٰ کی جناب میں لوٹ کر جائیں اور مزید تخفیف کی التجا کریں۔ اسی طرح بار بار چکر لگانے سے 5 نمازیں رہ گئیں، پڑھنے میں 5 اور ثواب میں 50۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو مزید تخفیف کے حصول کے لیے کہا، لیکن میں نے جواب دیا کہ اب مجھے اللہ تعالیٰ سے حیا آتی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر نیچے اترے۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ
میں جس آسمان پر گیا وہاں کے فرشتے نے مجھے خوش آمدید کہا اور مسکراتے ہوئے میرا استقبال کیا۔ ایک فرشتے کو میں نے سلام کیا، اس نے میرے سلام کا جواب بھی دیا اور مجھے خوش آمدید بھی کہا، لیکن میری آمد پر مسکرایا نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، وہ جہنم کا داروغہ مالک ہے، اپنی پیدائش سے لے کر آج تک وہ نہیں ہنسا۔ اگر اسے مسکرانا ہوتا تو آپ کی آمد پر ضرور مسکراتا۔ بعد ازاں آپ سوار ہو کر واپس چل پڑے۔ دوران سفر آپ کا گزر قریش کے ایک قافلے سے ہوا جس پر غلہ لدا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک اونٹ پر 2 بورے تھے، ایک سیاہ اور دوسرا سفید۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹوں کے اس قافلے کے پاس سے گزرے تو ایک اونٹ بدک کر گھوما، جس کی وجہ سے وہ گر پڑا اور اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی۔ پھر آپ سفر کرتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ صبح ہوئی تو آپ نے لوگوں کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ قریش نے جب بات سنی تو بھاگم بھاگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہیں کہنے لگے، کیا تم نے اپنے ساتھی کی بات سنی جس کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے آج کی رات 1 مہینے کا سفر طے کیا اور اسی رات واپس لوٹ آئے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو واقعی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں۔ ہم تو اس سے بھی بڑی بات پر یقین رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آسمان کی خبریں پہنچتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرتے ہوئے مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے کہ آپ اپنے دعوے کی کوئی دلیل اور نشانی پیش کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں فلاں جگہ قریش کے قافلے کے پاس سے گزرا، قافلے کے اونٹ ہمیں دیکھ کر بچکے، ان میں سے ایک اونٹ پر ایک سیاہ اور ایک سفید 2 بورے لدے ہوئے تھے۔ وہ نیچے گرا اور اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی۔ جب قافلہ واپس پہنچا تو انہوں نے قافلے والوں سے اس کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے بالکل وہی بات بتائی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا چکے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس کی تصدیق کے باعث حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق پڑ گیا۔ پھر لوگ آپ سے پوچھنے لگے کہ کیا حاضرین میں آپ کے ساتھ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ وہ کہنے لگے، پھر ان کے خد و خال بیان کریں۔ انہوں نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گنوی رنگت کے تھے جیسے یزمان کے لوگ ہوتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام درمیانے قد والے اور سرخی مائل رنگ کے ہیں، گویا ان کے بالوں میں سے موتی لٹک رہے ہیں۔ محترم ناظرین، زندگی اور موت 2 حقیقتیں ہیں جن سے کسی کو مفر نہیں۔ ہر ایک نے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے اور موت کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے جسے برزخی زندگی کہا جاتا ہے۔ موت کی حقیقت، قبر کے مناظر اور اس کے بعد پیش آنے والے مراحل پر نظر ڈالنا ایک ایمان افروز تجربہ ہو سکتا ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا سامنا ہر ذہن روح کو کرنا ہے، جیسے کہ قرآن میں ارشاد ہے، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت اس دنیا سے اخروی دنیا کی طرف منتقلی کا ایک دروازہ ہے۔ موت کے وقت انسان پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے وہ اس کے اعمال کے مطابق مختلف ہوتی ہے۔ نیکوکار کے لیے موت کا وقت آسان اور پرسکون ہوتا ہے، جبکہ بدکار کے لیے انتہائی تکلیف دہ۔ جب انسان کی زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں۔ نیک روح کو جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے، جبکہ بد روح کے لیے سختی اور عذاب کا اعلان کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ بھی مرنے کے بعد یا وہ لوگ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت اور بخشش کا بہترین عمل ہے۔ تو محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب۔ آپ کو وہ تصویر بتاتے ہیں کہ جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ تصویر پڑھ لیتا ہے اور اس کا ثواب اپنے والدین کو ایصال کرتا ہے تو ان کے والدین کی قبر کو نور سے منور کر دیا جاتا ہے، ان کے والدین کی بخشش کر دی جاتی ہے، کیونکہ نیک اولاد بھی والدین کے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے۔ وہ جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں، جو بھی ذکر و اذکار کرتے ہیں، اس کا ثواب اس کے والدین کو بھی دیا جاتا ہے، جو اس کے والدین کے لیے بخشش کا ذریعہ بنتا رہتا ہے۔ تو ناظرین، یہ بہت سی مجرب تسبیح ہے۔ اس تسبیح کے پڑھنے کا کوئی وقت مقرر نہیں، آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے آپ اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔
آپ کسی نماز کے بعد بھی پڑھنا چاہیں تو اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس تسبیح کو پڑھنے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ آپ نے باوضو حالت میں اس کو پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت بہت زیادہ ہے، اس لیے ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین محترم، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح پکڑ لینی ہے 100 دانوں والی۔ اس تسبیح پر آپ نے یہ مبارک کلمات پڑھنے شروع کر دینی ہیں۔ اگر آپ کے پاس تسبیح موجود نہ ہو تو آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر توجہ اور دھیان کے ساتھ خلوص نیت اور کامل یقین کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ تعداد بالکل بھی کم یا زیادہ نہ ہو۔ جو طریقہ آپ کو بتایا جائے اس تعداد کے مطابق آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے، کیونکہ تعداد میں کمی بیشی ہوگی تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا، پھر اس کا ثواب آپ کے والدین کو نہ پہنچ سکے گا۔ تو اسی لیے آپ نے بتائی گئی ترتیب اور تعداد سے تسبیح کو پڑھنا ہے۔ تو آپ نے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ سبحان اللہ اس کو پڑھنا ہے۔ یاد رہے اس کو آپ نے تسبیح کے ایک ایک دانے پر گن گن کر پڑھنا ہے اور پورے 100 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح ایک انمول خزانہ ہے جو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ وہ کلمات ہے کہ جس کے پڑھنے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھنے والے کے والدین کی بخشش کر دی جاتی ہے، ان کی قبر کو نور سے منور کر دیا جاتا ہے، ان کی آخرت کی منزلیں آسان کر دی جاتی ہیں، ان کو جہنم کی آگ سے حفاظت ملتی ہے، قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ نصیب ہوتا ہے، حوض کوثر سے سیرابی ہوتی ہے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہے، جو شخص ہر جمعہ کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 1000 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے والدین کے 24,000 گناہ بخش دیتا ہے۔ اس عظیم وظیفے کی برکت سے ماں باپ کی مغفرت نصیب ہوتی ہے، مرنے والا کلمہ شہادت پر دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرتے وقت نرمی فرماتے ہیں، قبر منور اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو یہ تسبیح کا عمل ہر مسلمان مرد عورت کو کرنا چاہیے تاکہ ان کے نیک اعمال میں اضافہ ہو، والدین کے گناہوں کی مغفرت ہو اور ان کی قبریں نور سے روشن ہو جائیں، درجات کی بلندی ہو۔ تو آپ نے ناظرین بتائی گئی تعداد کے مطابق یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اس کے بعد دل ہی دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر ندامت محسوس کرتے ہوئے توبہ کرنی ہے اور اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کرنی ہے۔ ناظرین دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، شکریہ، اللہ حافظ۔ آخر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اقدس پر ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ ضرور پیش کیجیے گا، شکریہ، اللہ حافظ۔